جنگوں کے بارے میں، ملاحم کبریٰ جو بڑی جنگوں کا جو آغاز ہے اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ قیامت کے قریب ہونی ہے، اور یہ ابھی نہیں ہوئی جنگوں کے وقت۔ اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ مسلمانوں کا اختلاف آپس میں ختم ہو جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بہت سے لوگ ابھی پیش گوئیاں کرتے ہیں تو یہ وہ نشانی نہیں ہے جسے ملاحم الکبریٰ کہا گیا ہے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کا خلاف ختم ہو جائے گا اور وہ ایک جو ہے حاکم پہ متفق ہو چکے ہوں گے۔ تو اور پھر اس کے بعد مسلمان جو یہ جنگیں ہوں گی، جنگوں کے وقت جو ہے مسلمانوں کے ساتھ دیگر ادیان کے ساتھ بھی جنگیں ہوں گی، اور اسی طرح مسلمان جو ہے ان کے ساتھ مل کے بھی جنگیں کریں گے، اور مسلمانوں کے سارے فرقے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ بلکہ بعض علماء نے یہاں تک ذکر کیا ہے کہ جنگوں کا آغاز ہونے سے پہلے، جیسے کہ میں نے بتایا، کہ خلافت قائم ہو جائے گی، اور یہ خلافت وہ ہوگی جو مہدی، امام مہدی کے ظہور سے پہلے جو ہے وہ قائم ہوگی۔ اور خلیفہ جو ہیں وہ جب فوت ہو جائیں گے تو پھر نئے خلیفہ کی تلاش میں مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے باقی چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہوں گی۔ تو ان میں سے کچھ چیزیں جو جنگوں کے حوالے سے ہے، وہ سب سے پہلے جو ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے، وہ ہے غزوہ ہند۔ تو جنگیں ہونی ان میں سے سب سے پہلے غزوہ ہند ہے۔ تو غزوہ ہند کے تعلق سے مختلف روایات ہیں، جن میں چند روایات ایسی ہیں جن کو علماء نے ضعیف قرار دیا ہے، اور باقی وہ روایات ہیں جن کو علماء نے درست قرار دیا ہے۔ تو غزوہ ہند کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک ہند کا وہ غزوہ ہے جو واقع ہو چکا ہے، جو صحابہ کرام کے دور میں ہوا۔ محمد بن قاسم نے جو سندھ پہ حملہ کیا وہ بھی اس میں شامل ہے، یا پھر جو محمود غزنوی جو حکمران تھے رحمہ اللہ غزنی کے، انہوں نے جو سومنات کے بت توڑے تھے، تو ان کو بھی جو ہے بہت سے علماء محدثین نے ذکر کیا ہے، جیسے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں اس کا ذکر کیا اور اسے غزوہ ہند قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ غزوات جو ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ اور نبی کریم نے فرمایا کہ میری امت میں سے دو جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے، دو گروہوں کو اللہ نے آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ ان دو جماعتوں میں سے ایک وہ گروہ ہے جو ہندوستان پر حملہ کرے گا، اور دوسرا وہ گروہ ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے ساتھ صفارہ ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دونوں جماعتیں، جیسے کہ بہت سے علماء نے لکھا کہ قرب زمانہ ہوگا ان کا، اور یہ قریب قریب ہوں گی۔ تو اور بہت سے علماء کے جو ہے وہ یہ استدلال ہے کہ کیونکہ ہندوستان میں جب باقی علاقے جو مسلمانوں نے فتح کیے تو وہاں پہ انہوں نے مکمل تسلط حاصل کیا، اور جو کفار تھے ان کا غلبہ اور ان کا تسلط ختم کر دیا، لیکن ہندوستان پہ جو مسلمانوں کی حکومتیں رہی ہیں وہ عقیدے کے اعتبار سے بڑی کمزور رہی ہیں، اور وہ ان کے بڑے بڑے جو بتوں کے مراکز اور جو پوجا ہے اس کو ختم نہیں کر سکی۔ اگرچہ مسلمان حکمران رہے، لیکن ان پہ الٹا جو ہے وہ ہندوانہ رسوم کا زیادہ اثر پڑا ہے۔ تو اس لیے ہندوستان نے ایک بار جو ہے فتح ہونا ہے، اور جب وہ فتح ہوگا تو وہ یہی دور ہوگا جس میں اس کے قریب قریب جو ہے وہ دجال وغیرہ کا بھی ظہور ہوگا۔ تو یہ ملاحم الکبریٰ جو ہے اس کی پہلی چیز ہے۔ اور پھر دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لڑائی ہوگی جس میں مسلمان اور نصارہ یعنی کہ عیسائی لوگ جو ہیں یہ مل کر لڑیں گے۔ نبی کے نے فرمایا کہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ تم لوگ رومیوں کے ساتھ ایک جو ہے وہ صلح کا معاہدہ کرو گے، اور پھر تم دونوں مل کر تیسرے دشمن کے خلاف لڑو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں اس میں فتح دے گا۔ اب تیسرا دشمن کون ہے اور یہ کون ہوگا، تو یہ جو ہے وہ باتیں ہیں کہ جو غیب کے امور ہیں جس کے بارے میں جو ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے جو ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو ہیں جنہوں نے استدلالات کیے کہ یہ تیسرا دشمن جو ہے وہ جو کمیونسٹ تھے، اور یہ جی چائنا ہوگا، یہ جی فلاں ہوگا، تو یہ باتیں جو ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ اللہ عالم یہ کون لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اور یہ جو جنگ ہوگی مسلمانوں اور عیسائیوں کی مل کے کسی تیسرے دشمن کے خلاف، یہ دجال سے قبل آخری جنگ ہوگی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی یثرب کی بربادی ہے، یعنی کہ جب بیت المقدس آباد ہوگا تو یعنی اس کا مطلب یہ کہ بیت المقدس جو ابھی ناجائز یہودی ریاست کے قبضے میں دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں باذن اللہ آئے گا، اور یہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر یثرب جو ہے وہ برباد ہو جائے گا، ویران ہو جائے گا، اور لوگ شام کی طرف چلے جائیں گے، اور یثرب کی جو بے آبادی ہے اس کے نتیجے میں جنگ ہوگی۔ اور یہ اللہ کے نبی کی احادیث ہے، آپ نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ بکریاں چر رہی ہوں گی، یعنی اس قدر ویرانی ہوگی ادھر مدینہ میں۔ تو یہ دور ظاہری بات ہے کہ ابھی نہیں ہے، یہ کب آئے گا؟ تو اس کا جو استدلال لگتا ہے وہ یہی ہے کہ جب بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے پاس آئے گا تو کوئی وجہ ایسی بنے گی کہ جو عرب جو ہے وہ ویران ہو جائے گا، اور لوگ شام کے جو علاقے ہیں، تو شام جو ہے وہ شرعی نقطہ نظر سے جو موجودہ ممالک میں اردن، خود شام، فلسطین، اور جو ناجائز ریاست ہے اسرائیل وہ، اور لبنان، اور کچھ اس کے حصے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عراق اور جزیرہ عرب میں بھی شامل ہیں، تو یہ سب شام کہلائے گا۔ تو یہ اس سب کی آبادی ہو جائے گی۔ اور
جو یہ جنگ ہوگی پھر عیسائیوں کے جو ساتھ مل کے، تو وہ استنبول کے پاس ہوگی، جو اس وقت قسطنطنیہ کہلاتا تھا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوبارہ مسلمانوں کے پاس آئے گا، اور فرمایا کہ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد ہی دجال آئے گا۔ اور یہ وہ ترتیب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یہ عیسائیوں کے ساتھ صلح ہو جائے گی اور مسلمان جو ہے جنگ جیت جائیں گے، تو اس وقت یہ جو عیسائی ہوں گے، ان میں سے ایک عیسائی اٹھے گا اور کہے گا کہ صلیب کی فتح ہوئی ہے، اور مسلمان اٹھے گا اور صلیب کو توڑ دے گا۔ تو عیسائی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے خلاف جنگ کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی تعداد کتنی ہوگی کہ یہ 80 جھنڈے ہوں گے ان کے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے، یعنی اگر ہم ضرب دیں 12,000 کو 80 سے، تو تقریباً 9,60,000 نصرانی جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ تو یہ جنگ کہاں ہوگی؟ نبی کریم نے فرمایا کہ جنگ شام میں ہوگی، جو یعنی کہ نصرانی رومی ہوں گے وہ دابق میں ہوں گے، اور حلب کے قریب شام کا شہر ہے جو دابق کہلاتا ہے، وہاں پہ۔ اور فرمایا کہ مسلمان بیت المقدس میں ہوں گے اور دمشق میں ہوں گے، اور فرمایا کہ دمشق کے اندر ایک محلہ ہے جس کا نام غوطہ ہے، جو آج بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کا بیس کیمپ ہوگا، اور آپ فسطاط اہل الاسلام غوطہ، اور یہیں پہ ہی مہدی جو ہے رضی اللہ عنہ وہ موجود ہوں گے، اور وہی مسلمانوں کی صفوں کو درست کریں گے، وہی عیسائیوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ اب یہاں پہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنگیں جو ہیں وہ گھوڑوں پہ ہوں گی، اور پرانے زمانے کی جنگوں کے مطابق ہوں گی، جیسے پرانے زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں تو ویسے یہ جنگیں ہوں گی۔ تو اب جو ہے یہ کیسے ہوگا جبکہ اب ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے؟ تو یہ اللہ عالم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صادق المصدوق نے، تو ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ اسی طرح ہی ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پہلے دن جب وہ حملہ ہوگا تو مسلمان بہت موت پر بیعت کریں گے، اور جس نے موت پر بیعت کی ہوگی سب شہید ہو جائیں گے۔ اور دوسرے دن پھر حملہ کریں گے، پھر موت پر بیعت کریں گے، اور جس نے موت کی بیعت کی ہوگی وہ سب شہید ہو جائیں گے۔ پھر تیسرے دن حملہ ہوگا اور سب موت پر بیعت کریں گے، تو جس نے موت پر بیعت کی ہوگی وہ شہید ہو جائیں گے۔ پھر چوتھا دن ہوگا تو چوتھا دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے گا، اور مسلمانوں کا 1/3 لشکر اس وقت تک فرار ہو چکا ہوگا، اور جو یہ فرار ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ جو شہید ہوں گے یہ افضل ترین شہداء ہوں گے۔ اور تو یہ ترتیب نبی کے نے بیان فرمائی کہ بڑی تعداد شہید ہو جائے گی، حتیٰ کہ فرمایا کہ پرندہ اڑے گا، وہ اڑتا چلا جائے گا، اور اتنا خون ہوگا، اتنی لاشیں اور میتیں ہوں گی کہ وہ پرندے کو زمین پر اترنے کی جگہ نہیں مل سکے گی، اور اڑتے اڑتے ہی اس کو موت آ جائے گی، یعنی اس قدر تباہی ہوگی، اور بڑی جنگیں ہوں گی۔ اور نبی کے نے فرمایا کہ مسلمانوں کو بڑی تعداد میں مال غنیمت ملے گا، لیکن کسی مسلمان کو مال غنیمت ملنے کی کوئی خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ اگر کسی قبیلے کے 100 افراد ہوں گے تو اس میں سے 99 یعنی 99 جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہوں گے، اور بڑی تعداد مسلمانوں کی شہید ہو جائے گی اور اس جنگ میں۔ اور پھر اسی وقت جب مسلمان یہ مال غنیمت جو ہے اس کو دیکھ رہے ہوں گے یا اس کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے، تو اس وقت جو ہے وہ ان کو خبر ملے گی کہ اس طرح جو ہے وہ دجال کا جو ہے وہ ظہور ہو چکا ہے۔